میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر ہے جسے مدینہ شریف کہتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جہاں حضور کے غلام رہتے تھے دشمن بھی آتے تھے۔ معلوم ہے اسی مدینہ شریف میں ایک بیوہ عورت بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ پڑوسن کے ہاں چلی جائے، وہ چل پھر نہیں سکتی، اس کی غریبی، اس کی مفلسی اس کے لباس سے جھلکتی ہے۔ اس کا ایک 9-10 سال کا بیٹا ہے، اپنی ماں کے قریب آ کے بولا امی کئی دن ہو گئے روٹی نہیں ملی، تیرے پیروں میں طاقت تھی تو پڑوسن کے ہاں جاتی تھی، جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، 2 روٹیاں ملتی تھی، ایک تو کھاتی تھی ایک میں کھاتی تھی، اور اے میری ماں آج یہ عالم ہے کہ تو جانے سے قاصر ہے، جا نہیں سکتی، تیرے کپڑے پھٹے ہیں، تیرے پیروں کی طاقت چلی گئی ہے، اب روٹیاں گھر آ نہیں سکتی، میں باہر نکلتا ہوں بھوک کی وجہ سے تو میرے بھائی ہیں چچیرے بھائی مجھے دیکھ کے میرے چہرے پہ تھوک دیتے ہیں، کہتے ہیں ظالم اپنے باپ کو کھا گیا منحوس، اب مجھے کیا دیکھتا ہے، باہر نکل، مجھے دھکے مار کے میرے امیر دوست میری غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے میری ماں تو بھی بھوکی ہے میں بھی، یہ بتا اتنا بڑا شہر مدینہ، کیا کوئی اس مدینے میں ایسا نہیں ہے جو اس یتیم بچی کو کھانا کھلا دے؟ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ماں نے کہا نہ بیٹے، اس شہر میں کوئی نہیں ہے جو غریبوں سے محبت کرے، یتیموں سے محبت کرے۔ بچہ کہتا ہے تو کیا ہم بھوکے مر جائیں گے؟ ماں کہتی ہے مر بھی سکتے ہو۔ بچہ کہتا ہے چھوٹا موٹا یہ قریہ قصبہ دیہات نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، مدینہ اتنا بڑا شہر ہے میری ماں، کوئی تو ہو جو کسی غریب بچے سے محبت سے بات کر لے۔ ماں کہتی میرے بیٹے تیرا اپنا تو کوئی نہیں، لیکن ایک اسی مدینے میں ایک ہے، میں اپنے باپ کی بات کروں تو جوتوں کا ہار پہنا کے واپس کیجئے گا، میں اس کی بات کرتا ہوں جس کی بات سے باتوں میں خوشبو آتی ہے، اس کی جو سماعت کا عالم ہے، اس کے سننے کا عالم ہے، اس کی پہنچ کتنی بلند ہے، سبحان اللہ۔ صوفی صاحب سے کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، اس بے وقوف سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ لوگ حضور کے ہمارے بھائی ہے تو بھائی بات کرتا ہے، بدعقیدے لوگ کہتے ہیں۔ ایک صاحب صوفی صاحب کے پاس آئے، بولے کہ یہ بتائیں کہ ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ بولے توبہ کر، یہ خیال تیرے دل میں کیسے آیا؟ وہ اربوں خربوں کروڑوں گنا ظاہری معنی میں وہ دنیا کے ہر انسان سے بلند ہے، وہ تو کائنات کی پیدائش کا سبب ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے سمجھا دے کہ ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے۔ وہ پیچھے لگا رہا تو صوفی صاحب نے ایک جملہ کہا، سونے کی قلم سے لکھیے گا جملہ، اس نے کہا ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں سن ایک فرق بتاتا ہوں جو تیری سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے کہا بتائیں؟ تو کہتے ہیں صوفی صاحب، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، صوفی صاحب کہتے ہیں کہ ہم میں اور حضور میں ایک فرق یہ بھی ہے، تجھ میں اور حضور میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ تم اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ۔ کوئی خاموش نہ رہے گا، بولے تم اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ، اور حضور اگر کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے۔ بولے تم اگر پانی نہ پیو تو پانی پیاسے مر جاؤ، حضور اگر پانی نہ پیے تو پانی مر جائے۔ اللہ اللہ، یہ شان ہے آمینہ کے لال کی، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ پانی کی بوٹل رکھے رہیے گا بھائی، ٹھیک ہے؟ ایک کام ہے، حضور غوث پاک کی جالی شریف کا دھون میں لے کے آیا ہوں، اس کو بعد میں لے لیجئے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ بولے سب نہیں تو 2-4 لوگوں کے بیچ میں ایک ہی لے کے جائیے گا، سنبھال کے رکھیے گا، بڑی محبتوں سے لوگ 4 پیسے سے اسے خرید کے لائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بات ہے۔ ماں کہتی میرے بیٹے اس شہر میں تیرا اپنا تو کوئی نہیں، ہاں ایک ہے جس کو آمینہ کا لال کہتے ہیں، جو غریبوں کا سہارا ہے، یتیموں کا، بیواؤں کا سہارا ہے۔ بچہ کہتا ہے میری ماں ان کا نام کیا ہے؟ ماں کہتی ہے انہیں دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے۔ بچہ کہتا ہے میری ماں ان کا پتہ تو بتا صحیح، بڑی تعریف کرتی ہے، ان کے اندر کوالٹی کیا ہے؟ ماں کہتی جسے کوئی سینے سے نہ لگائے اس یتیم بچے کو محمد سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اسی نسخہ کیمیا کو اسلام کہتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے میری ماں اگر واقعی وہ یتیموں سے، بیواؤں سے، مسکینوں سے غربہ نوازی کا ہنر ہے ان کے پاس، محبت کرتے ہیں تو سمپل کے طور پر کوئی بات تو بتا۔ ماں کہتی سن میرے بیٹے، ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں ایک پاگل عورت آئی تھی، پاگل تھی۔ بولے پھر؟ بولے وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی ان کی مسجد کے سامنے، آواز دی تعال محمد، اے محمد ادھر آؤ۔ حضور سے اسے اس نے کہا، میرے آقا کھڑے ہو گئے، اپنے غلاموں کو چھوڑ کے حضور اس کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ پاگل تھی، دھوپ میں کھڑے ہیں، وہ کچھ کہہ رہی حضور سن رہے ہیں، دیر تک کہتی رہی حضور دیر تک سنتے رہے۔ صحابہ پریشان تھے، حضور کے غلام پریشان تھے کہ جس نے بلایا تھا حضور کو وہ عورت پاگل تھی۔ بہت دیر کے بعد اس نے کہا اے مسلمانوں کے نبی جاؤ اپنے غلاموں کے پاس۔ حضور واپس تشریف لائے۔ جب حضور واپس تشریف لائے اپنے غلاموں کے پاس، عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے بولے آقا معافی چاہتا ہوں،
ابھی جس عورت نے آپ کو اتنی دیر تک دھوپ میں کھڑا کر رکھا ہے، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے نا، وہ پاگل ہے. پورے مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ پاگل ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا فرماتے عمر کیا بولے؟ بولے حضور وہ پاگل ہے، پاگل، کوئی اس سے بات نہیں کرتا پورے مدینے میں. میرے آقا فرماتے سن عمر، جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اللہ اللہ. سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اڑا کے بولو، سب سے بہتر دین. سمجھو اسے اپنی زندگی میں بساؤ، ورنہ دشواری پیدا ہو رہی ہے. حکومت آپ کو ختم کرنے کے موڈ میں ہے، اور آپ حکومتوں کو دعا کرو کہ کلمہ پڑھنے والوں کی ٹیم کا حصہ بن جائیں. پورے ہندوستان میں محبت کا ماحول پیدا ہو جائے، ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھ کے محبت کرے. نفرتوں میں جی نہیں سکتے، ملک بٹے گا نہیں. اسی ملک میں ہم بھی رہیں گے، ہمارے دوست رہیں گے، غیر مسلم وطنی بھائی رہیں گے. لوگ نفرتوں کا درس دے کر کے دوریاں پیدا کر رہے ہیں. محبوب الہی سے کسی نے کہا تھا کہ ہمیں ٹینشن بہت رہتا ہے، کوئی نسخہ بتا دیں. ہمیں ٹینشن بہت رہتا ہے، کوئی نسخہ بتا دیں. دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں. تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں اچھا ٹینشن ہے؟ بولے ہاں. بولے میرا نسخہ یہ ہے کہ محبت کیا کرو. کیا کہا؟ کیا کہا؟ محبت کیا کرو. اس نے کہا اگر یہ نسخہ بھی کام نہ کرے تب؟ تو فرماتے ہیں سرکار محبوب الہی یار نسخہ تو یہی ہے، ایسا کرو تھوڑی مقدار اور بڑھا دینا، تھوڑی اور محبت کیا کرو. نفرتوں میں گھر نہیں چلتے، نفرتوں میں شہر نہیں چلتے، نفرتوں میں ملک نہیں چلتا. محبت ہی سے دنیا آباد ہے. ہم نے غریب نواز سے محبت سیکھی ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. اور آپ کو اسلام جو بیان ہو رہا ہے نا، میں تو اس لائق نہیں، جو غریب نواز کا اسلام ہے اسے اپنے گھر لے کے جانا ہے. انشاءاللہ آپ بیمار نہیں ہوں گے. جو نفرت کرے گا وہ بیمار ہوگا، اور اگر آپ سے وہ الجھتا ہے تو آپ اس سے مت الجھیے، کیونکہ بیماروں سے الجھا نہیں جاتا. ٹھیک؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ بچہ کہتا ہے میری ماں ان کا پتہ بتا صحیح، میں ان سے مل کے آتا ہوں. جو محبت کرتا ہے یتیموں سے، غریبوں سے، میں اس سے مل کے آتا ہوں. ٹھیک ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لیا. بچہ حضور کی بارگاہ میں کیا کرنے آیا ہے؟ روٹیاں مانگنے. ٹھیک بیٹا دیکھو کیا کرنے آیا ہے بچہ، کیا کرنے آیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں روٹیاں مانگنے. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں. یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں. وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں. ان بچوں کی عمر کی بات ہو رہی ہے، بچہ بھی 9-10 سال کا تھا. سبحان اللہ. حضور تشریف فرماتے، بچہ حضور کے پاس آیا اور آ کے بولا آپ مسلمانوں کے نبی ہیں؟ حضور فرماتے ہاں. اس بچے نے کہا ایک ضروری کام سے آیا ہوں، لیکن اس کام سے پہلے ایک شرط ہے. فرماتے حضور کیا؟ میں نے سنا ہے کہ آپ اسی کو نوازتے ہیں جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی کی خواہش پوری کرتے ہیں جو آپ کی غلامی کرتا ہے. میرے آقا فرماتے نہیں، کلمہ پڑھنا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ جسے چاہے نواز دے. اب بول بیٹے تو کیا کرنے آیا ہے؟ اس بچے نے کہا اے مسلمانوں کے نبی مجھے بھوک لگی. نہ ہمیں پتا نہ آپ کو پتا بھوک کسے کیسے، اور رمضان کے دنوں میں تھوڑی دیر کے لیے احساس ہوتا ہے. معلوم ہے آپ کو کعبہ شریف سے مینا کی دوری 5 اور 6 کلومیٹر ہے. اس کے درمیان میں 60 نبیوں کی غائبانہ طور پر مزارات ہیں. یہ وہ 60 نبی ہیں جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ آج جو قیمتی سامان جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں بازاروں سے منگا کے فریج میں رکھ کے اسے ہفتوں مہینوں کھاتے ہیں نا، کبھی پوچھو اس دسترخوان سے کہ تو نے اپنے مالک کو کیا کھلایا ہے. 60 نبیوں کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہماری شادی میں پورا ڈیگ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوتا ہے. چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے ہمارے جوتوں کے نیچے ہوتے ہیں. روٹیوں کا ایک ٹکڑا اگر کوئی کھا لیتا ہے تو بولتے ہیں بیماری پیدا ہوگی، انفیکشن. اسے اٹھا کے لوگ نیچے ٹیبل کے پھینک دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ جرم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایلچی، ایک امبیسڈر اٹلی گیا تھا جسے روم کہتے ہیں. جب وہاں پر گیا نا تو اٹلی کے بادشاہ نے کہا کہ انہیں کھانا کھلاؤ. دسترخوان لگ گیا. حضور کے غلام نے کھانا کھایا. دسترخوان لپیٹا جا رہا تھا تو ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا تھا. حضور کا غلام اٹھ کر کے قریب گیا، روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اسے چوم کر کھا لیا. میڈیٹر نے پکڑ لیا. بولے پاگل ہو گیا تو؟ بولے کیا ہوا؟ بولے اٹلی کے لوگ زمین پر پڑی ہوئی روٹی کو اٹھا کے کھانا برا مانتے ہیں. تو کیسا انسان ہے؟ روٹی اٹھا کے کھا لیا تم نے، کیسا پاگل آدمی ہے تو، بدو کہیں کا. تو حضور کے غلام نے کہا بے چپ، میں ان کتوں کو دیکھوں کہ آمینہ کے لال کی سنت دیکھوں. ہائے ہائے
میں ان کو دیکھوں, میں ان کا لحاظ کروں کہ آمینہ کے لال کا. حضور نے ارشاد فرمایا, دل کہے تو یاد کر لو ورنہ نہ گھوڑا اور دور نہ میدان دور, وہ دن آنے والا. حضور نے ارشاد فرمایا 50,000 سال کے برابر کا ایک دن میدان محشر کا ہوگا. کتنے؟ بس 5 ہی لوگ بولو گے. خوب سوچ کے بولنا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے بندی بڑھائی نہیں ہے, نقطے بڑھائے نہیں ہیں. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. کتنے؟ پھر سے بولو, ہوش و حواس کے ساتھ بولنا, یاد کرنا. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. کوئی ڈھابا نہیں کھلا ہوگا, کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہوگا. حضور ارشاد فرماتے ہیں ان 50,000 سال کے برابر کے ایک دن اس کو بھوک نہیں لگے گی جو دسترخوان کے دانے اٹھا کے کھا لیتا ہے. ہاں تو اٹھاؤ, انشاءاللہ بولو. ایسا کر سکتے ہو؟ کوئی دقت تو نہیں؟ میں قسم تھوڑی کھلا رہا ہوں بھائی. ایسا کر سکتے ہو؟ دعا کرو ہم اور آپ کل سے لگ جائیں اس کام. انشاءاللہ بولو. میں اپنے معزز محسنین سے بھی گزارش کرتا ہوں, آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں, اللہ آپ کو خود کفیل بنا دے. بارگاہ غوث اعظم میں سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے. بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا, کیا کہا اس بچے نے؟ حضور مجھے بھوک لگی ہے, میں یتیم ہوں, مجھے بھوک لگی ہے. میرے آقا اندر گئے, اس بچے کے لیے کھانا لے کے آئے, اسے بٹھایا. اگر دل کہے تو بولنا, حضور نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا. اپنے ہاتھوں سے میرے آقا نے اسے کھانا کھلایا. جب وہ کھانا کھا چکا تو میرے آقا فرماتے ہیں تیرا باپ نہیں آیا؟ اس نے کہا وہ مر گئے. کہا تیری ماں؟ کہا وہ غریب ہے, بھوکی ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے, بہت بھوک ہی میری ماں بہت بھوکی ہے. اتنا سنا تو حضور اندر گئے, اس کی ماں کے لیے کپڑے, اس کی ماں کے لیے روٹیاں لے کے آئیں. وہ بچہ کہتا ہے حضور نے میرے ہاتھوں میں روٹیاں دی. جب روٹیاں میرے ہاتھوں میں آئی کہا اسے اپنی ماں کو دے دینا. وہ بچہ کہتا کبھی روٹیاں دیکھتا, کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا. ایسا پیار, ایسا مخلص, ایسا مشفق پہلے نہیں دیکھا گیا. وہ کہتا ہے کہ حضور نے مجھ سے کہا یہ روٹیاں رکھ لے, یہ پیسے رکھ لے, یہ کپڑے ماں کو دے دینا. وہ بچہ کہتا ہے کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مجھے 2-4 قدم آگے لے کے آئے اور پھر پلٹے کہا ہے بیٹے سن, میرے اس گھر کو پہچان لے, میرے اس دروازے کو پہچان لے, سن یہ روٹیاں اپنی ماں کو دے دینا. اور کہنا اس کے بعد جب تجھے بھوک لگے تو بھی سن لے, تیری ماں بھی سن لے. اس کے بعد جب تجھے بھوک لگے یہ سوچ کر کے جب گھر سے نکلنا تو یہ سوچنا کہ مدینے کے سارے دروازے بند ہوں گے لیکن محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا. چلے آنا میرے پاس. اونچی آواز میں جواب دے, اونچی آواز میں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین. تھکے ہوئے ہیں, تھک گئے, بولے سب سے بہتر دین اسلام. کون سا اسلام؟ جو حضور لے کے آئے تھے. ہمارے پاس ہے, ہم تو کیا کرتے ہیں نا, وہ جوتے پہن کر کے, اگر کوئی امام پھٹا ہوا لباس پہن کے بیٹھتا ہے نا, پھٹی ہوئی چپلیں پہنتا ہے تو اس کے سامنے بیٹھتے ہیں, یوں دکھاتے ہیں جوتے پہنے. معاذ اللہ رب العالمین, حضور نے منع فرمایا ہے. یہ تکبر, یہ اصول کے خلاف ہے. اگر کسی پر ہنسو گے تو تمہاری 3ری 4تھی نسلوں پر لوگ ہنسیں گے. خبردار, ان کی غریبی کا یا ان بوڑھوں کی ضعیفی کا یا ان بچوں کی کمسنی کا کبھی مذاق نہ اڑانا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے سے کیا کہا, اے میرے بیٹے سن, جب کبھی بھوک لگی یہ سوچ کے چلے آنا مدینے کے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں گے, محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا. پروفیسر حامی گورکھپوری نے کیا کہا تھا, یہ رحمت کا ہے دروازہ, یہاں تالا نہیں لگتا, کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا. بچہ حضور کی روٹیاں, پیسے, کپڑے جوڑے لے کر کے اپنی ماں کے پاس گیا. ماں کے قدم کے قریب بیٹھا رویا بہت. ماں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہا ہے؟ بولا وہاں سے آ رہا ہوں جہاں جا کے کوئی واپس نہیں آتا. رو کے بولا امی, کہا کیا ہوا؟ کہا 8-10 سال کا ہو گیا ہوں, اتنا سکون 8-10 سال میں مجھے تیری آنچل میں نہ ملا, اس سے زیادہ سکون تھوڑی دیر میں مجھے آمینہ کے لال کے سائے ملا ہے. اے میرے مولا, اے میری ماں, پہلی مرتبہ میں نے کسی انسان کو یتیموں سے محبت کرتے ہوئے دیکھا. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے جانتے نہیں تھے, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا, تیرے بارے میں کنفرم نہیں تھا انہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے تیرے لیے کپڑے جوڑے, پیسے کھانے دیے, اور یہ بھی کہا بیٹا جب بھوک لگے چلے آنا میرے پاس. اے میری ماں, میں بتانا چاہتا ہوں میں واپس جا رہا ہوں اسی محمد کے پاس. بولے کیا کرنے؟ بولے کہ اجازت دے یا نہ دے, میں اسی محمد کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں, کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرے دروازے پر اسٹیکر چسپا ہو جائے, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. ہاں تو اڑا کے بولو, زور سے بولو, سب سے بہتر دین اسلام ہے. حضور کے ایک مبارک کردار نے, حضور نے تلواریں چلائی ہیں تب اسلام پھیلائی, تب اس نے اسلام قبول کیا.
پسٹل اگر ہوتی تو کیا حضور نے پسٹل سے مارا؟ نہیں، ایسا نہیں کیا. حضور نے اپنے اخلاق سے اس کے کفر کے غرور کو توڑا اور اس کی یتیم نوازی کا مذاق نہیں اڑایا، اسے اپنے سینے سے لگایا، یہ ثابت کرتے ہوئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا. یتیم جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، جن کے باپ مر جایا کرتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے، کہتے تھے اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، مجھے باپ سے بہتر سایہ مل گیا ہے. کہتے تھے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو. یتیم کو یتیموں کو یتیمی کا احساس حضور کی بارگاہ میں نہ رہا. ہمارے محلے میں اگر کوئی غریب ہوتا ہے، بچہ روتا رہتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں نا، بازار جائیں گے، 5 روپے کی ٹافی لے کے آئیں گے اور اپنے بچوں کو دیں گے اور پھر پوچھیں گے اپنی بیوی سے، او اپنا بیٹا کدھر گیا، وہ 3 سال کا فلاں، وہ باہر ہوگا. تو باپ باہر نکلتا ہے، وہی بیٹا 4-5 غریب بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. باپ اور یعنی ہم گئے اور اس کے ہاتھوں میں 3 ٹافیاں دے دیں، اسے کھا لو. وہ 4-5 غریب بچے بیٹھے ہوئے، انہی کے سامنے آپ کا بیٹا، امیر باپ کا امیر بیٹا، ٹافیاں کھاتا ہے، کیک کھاتا ہے، سیب کھاتا ہے، کیڈبری کھاتا ہے، کٹ کیٹ کھاتا رہتا ہے. انہی کے سامنے وہ غریب بچے دیکھتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں. گھر جا کے اپنی ماں سے لپٹ کے بولتے ہیں امی، پڑوس کے بچے کے باپ اپنے اولادوں کے لیے بڑی خدمتیں کرتے ہیں، میرا باپ میرے لیے سوکھی روٹی بھی نہیں لاتا. تو ماں رو کے بولتی بیٹا صبر کر، تیرے پاس ایسا باپ نہیں ہے، تیرے پاس اتنی دولت نہیں ہے. بچہ رات کی تنہائی میں سوچتا ہے کہ آخر قصور کیا ہے میرا.